اللہ الرحمن الرحیم صبر 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 صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بشک ایک ہے وہ قدرت جو مدار تکلیف ہے وہ اور ہے، ایک ہے قدرت مع الفعل یہ اور ہے جس کو توفیق کہتے ہیں، اور جو قدرت مدار تکلیف ہے وہ فعل سے پہلے ہوتی ہے بمعنی سلامت اسباب وغیرہ۔ تو یہ قدرت جو مدار تکلیف ہے نا، اس کی آگے دو صورتیں بنی تھی، قدرت ممکنہ تے قدرت، تو قدرت ممکنہ کے اندر وہ قدرت ممکنہ کے باقاعدہ قدرت، اور وہاں یہ تھا کہ شرط یہ ہے کہ اس کا توہم کافی ہے، اس کا یہ بات اس پر 3-4 اور مثالیں بھی پیش کی ہیں۔ ہن سن مسئلہ اور ادا میں سے یعنی شریعت نے جڑے ساڈے کام ذمے لائے نے انہاں وچوں بعض ادا میں سے وہ احکام بھی ہیں ہم پر جو نہیں واجب ہم پر مگر قدرت میسرہ للادا کے ساتھ، مگر انہوں آگ 2.5 واری ادا میں سے وہ بھی ہیں کہ نہیں واجب کہ ادائیگی کے لیے قدرت میسرہ ہو تو واجب ہوں گے، اگر قدرت میسرہ نہ رہی ختم ہو جائے گی۔ تو جڑے 3 پیچھے قسمہ پڑھائیں ان دے وچ آئی سی کہ قدرت میسرہ دے نال بھی رہی تے واجب باقی رہنا ہے، تے نہ رہا تے واجب ختم۔ ہون پر واہے یا قدرت میسرہ زائد ہے قدرت ممکنہ پر درجے کے ساتھ، ہاں جی، اور قدرت میسرہ زائد ہے قدرت ممکنہ پر ایک درجے کے ساتھ۔ اور جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ قدرت ممکنہ کے بیان سے تو شروع ہوتے ہیں کس میں؟ قدرت میسرہ میں۔ کس میں؟ اچھا جی توجہ او دیکھو، اور جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ قدرت ممکنہ کے بیان سے تو شروع ہوتے ہیں کس میں؟ میسرہ کے بیان میں۔ پس فرمایا اور ادا سے من تبیزیہ یعنی بعض ادا وہ ہیں کہ نہیں واجب ہم پر مگر کس کے ساتھ؟ پھر بیان کیا ہے قدرت میسرہ اپنے اس قول کے ساتھ کہ وہ قدرت میسرہ زیادہ ہوتی ہے اولا پر یعنی ایک درجے کے ساتھ، اور وہ درجہ کون ہے؟ یسر ہے۔ کوئی گل سمجھ آئیے؟ ہون اگوں وفرہ کا اور ادا سے وہ ہے جو نہیں واجب مگر قدرت میسرہ کے ساتھ، قدرت میسرہ للادا کے ساتھ، اور قدرت میسرہ زیادہ ہے قدرت ممکنہ پر ایک درجے کے ساتھ۔ وہ کیڑا درجہ ہے؟ یسر والا۔ کیڑا درجہ ہے؟ وہی الیسرو جی، اور بعض ادائیگی سے وہ واجب ہے کہ وہ ہے واجب ہوتا مگر قدرت میسرہ للادا کے ساتھ۔
اور قدرت میسرہ زائدہ ہے قدرت ممکنہ پر ایک درجہ کے ساتھ بعض ادائیں وہ ہیں کہ نہیں واجب ہوتی مگر قدرت میسرہ للادا کے ساتھ، اور قدرت میسرہ زیادہ ہے اولا پر ایک درجے کے ساتھ۔ جی بسم اللہ۔ وفرق ما بین بڑھیا ماضی یا ارباب تفہیم۔ ما بینہما ان بالثانیۃ تتغیر صفۃ الواجب فیصیر سمحا سہلا فیشترط دوامها لبقاء الواجب لأن الحق مضى وجب بصفۃ لا يبقى واجبا الا بتلك الصفۃ۔ اور فرق بیان کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے وہ جو ان دونوں قدرتوں کے درمیان ہے وہ بے انا جی اگو بے آئی پی پھر اس سے انا ہوتے بے لائیے تو بے بن گئے جی بائیں طور کہ ثانیہ کے ساتھ بدل جاتی ہے واجب کی صفت، قدرت میسرہ کے ساتھ واجب کی پس ہو جاتا ہے وہ واجب سمحن سہلن سوکھا کی دو اصل معنی۔ تو لہذا جدوں اے وے نا تو پس شرط ہے دوام قدرت میسرہ بقائے واجب کے لیے۔ کس کے لیے؟ یہ شرط ہے۔ اب جب تک یہ قدرت میسرہ رہی تو واجب ذمہ رہے گا، جب قدرت میسرہ نہ رہی تو واجب ذمہ نہیں رہے گا۔ وجہ اس لیے کہ حق یعنی واجب، اس لیے کہ پتہ لکھا یہ واجب، اس لیے کہ واجب جب واجب ہونا ایک صفت کے ساتھ، شریعت کی طرف سے واجب ہو ایک تو وہ واجب نہیں باقی رہتا واجب مگر اسی صفت کے ساتھ۔ جو کو سمجھ آئے پھیرا دے۔ اور فرق کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے قدرت ممکنہ اور قدرت میسرہ کے درمیان؟ بائیں طور کہ قدرت میسرہ کے ساتھ بدل جاتی ہے واجب کی صفت، پس ہو جاتا ہے واجب سہمن سہلن نرم آسان۔ پس شرط کیا گیا ہے قدرت میسرہ کا دوام واجب کی بقا کے لیے۔ تو یہ جو واجب کی ادائیگی ہے تب تک ہوگی جب تک قدرت میسرہ رہے گی جی۔ کیونکہ واجب جب واجب ہوا ہے کسی صفت کے ساتھ تو نہیں باقی رہتا واجب مگر اسی صفت کے ساتھ کی بلا اس لیے کیونکہ واجب جب واجب ہو کسی صفت کے ساتھ تو وہ واجب باقی نہیں رہتا مگر اسی صفت کے ساتھ، مگر اسی صفت کے ساتھ۔ وَفَرَّقَ مَا بَيْنَهُمَا توجہ، اور فرق کیا ہے وہ جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی ہما دا مرجع یعنی بین القدرتین فی الحکم، کہ قدرت میسرہ تے قدرت ممکنہ کے درمیان فرق کیا ہے کہ ایک دا مادہ قدر ہے تو ایک دا مادہ سین تے یہاں رہا ہے، اور فرق کیا ہے فی الحکم، بین الحکم میں جو فرق ہے، باتیں تو بکرے نے سیگے بکرے نے، لیکن فرق کیتا ہے کس میں کہ حکم علیحدہ ہے نا دا اون دے وچ توہم کافی ہے، ان دے وچ وصف یسر رہی تے واجب رہنا جی، دھیان کرے جی۔ یہ کہ او فرقی انا یہ کہ ثانیہ کے ساتھ یعنی بدل جاتی ہے واجب کی صفت عسر سے یسر کی طرف، اے سمجھنا جی، بدل جاتی ہے واجب کی صفت عسر سے یسر کی طرف، اب تنگی سے واجب نہیں ہوگا بلکہ آسانی سے ہوگا، تو پس ہو جائے گا واجب سمحن سہلن نرم آسان۔ جب واجب اس طرح ہوگا تو پس شرط کیا گیا دوام اس کا یعنی قدرت میسرہ کا واجب کی بقا کے لیے۔ خلاصہ پس جب تک باقی ہے یہ قدرت پس جب تک یہ قدرت میسرہ باقی رہے گی باقی رہے گا واجب، جب منتفی ہو جائے گی کون تو منتفی ہو جائے گا۔ اور دلیل اور جڑی لینا اور نہیں لینا الحق، اس لیے کہ واجب محض
ثابت ہوا تھا صفت یسر کے ساتھ تو پس اگر واجب باقی رہے باوجود اس قدرت کے صفات ہے تو پھر بدل جائے گا واجب یسر سے کدھر کہ یسر نہیں تامی واجب باقی ہے جب یسر نہیں تھے پھر کیے کیونکہ دو نے یسر اسر تو پھر بدل گیا تو حالانکہ وہ واجب تھا کس کے ساتھ یسر کے ساتھ تب لازم آئے گا واجب اسر کے ساتھ یہ ہے معنی جڑا سا کیتا ہے وذالکا تو ماتن کے اس قول کا اس لیے کہ حق یعنی واجب ہے جب واجب ہو ایک صفت کے ساتھ تو وہ نہیں باقی رہتا واجب واجب مگر صفت کے ساتھ فے فائدے دی جی جان اس بات کو جان اس بات کو جان اس بات کو کہ یہ قدرت جی کیڑی یسر یسر محض شرط کی گئی ہے اکثر عبادات مالیہ کے لیے نہ کہ سنیں جی چمڑی جائے دمڑی نہ جائے اس وجہ تو جڑا ہے نا اللہ تعالیٰ نے عبادات مالیہ وچ سانو اے جڑے واجبات نے قدرت میسرہ نال نے قدرت ممکنہ نال عبادات قدرت ممکنہ نال بھی ہیں جی جی سنیں ہی تو اکثر جو ہے نا یہ قدرت محض شرط ہے کس کے لیے اکثر مالیہ کے لیے ہے جی بدنیہ کے لیے بالکل یہ شرط نہیں ہے کون قدرت یسرا اے شاباش ہن منع کر اور فرق کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے فرق کیا اس شے کا جو ان کے درمیان ہے یہ کہ ثانیہ کے ساتھ کے ساتھ بدل جاتی ہے واجب کی صفت کدھر سے کدھر سے یسر پس ہو جائے گا واجب سمح سہل پس شرط کی گئی ہے اس قدرت شرط کیا گیا ہے کہ اس قدرت کا دوام واجب کی بقا کے لیے وجہ اس لیے کہ واجب جب واجب ہوا ایک صفت کے ساتھ تو نہیں باقی رہے گا وہ واجب واجب مگر اسی صفت کے ساتھ شاباش جی رحمہ اللہ نے اس شے کا جو ان کے درمیان ہے یہ کہ ثانیہ کے ساتھ بدل جاتی ہے واجب کی صفت پاس ہو جاتا ہے واجب سم سہل پس شرط کی گئی ہے آسان جی پس شرط کیا گیا ہے قدرت میسرہ کا دوام واجب کی بقا کے لیے اس لیے کہ واجب جب واجب ہوا کسی صفت کے ساتھ تو نہیں باقی رہتا واجب واجب مگر اسی صفت کے ساتھ فرق کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس شے کا جو ان دو کے درمیان ہے بہین طور کے ثانیہ کے ساتھ بدل جاتی ہے صفت واجب کی بس ہو جاتا ہے واجب آسان بس شرط کیا گیا ہے دوام اس قدرت میسرہ کا واجب کی بقا کے لیے اس لیے کہ حافظ جب واجب ہو کسی صفت کے ساتھ تو نہیں باقی رہتا واجب واجب مگر اسی صفت کے ساتھ جی ولہذا قلنا بأنه يسقط الزكاة بحراك النصاب والعشر بحراك الخارج والخراج إذا استلم الزرع آخر اور اسی لیے اور اسی لیے اہل اجل اشتراط بقائے حاضر القدرت لبقاء الواجب کہ قدرت میسرہ کے ساتھ جو واجب ہے جب تک قدرت میسرہ رہی تو واجب رہے گا قدرت میسرہ نہ رہی تو واجب واجب اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ساکت ہو جاتی ہے زکوٰۃ نصاب کے ہلاک ہونے کے ساتھ سال پورا ہو گیا زکوٰۃ کوئی نہیں دیتی تے پورا ہونے تو بعد 2-4 دن بعد 15-20 دن بعد سارا نصاب ہلاک ہو گیا زکوٰۃ ساقط ہو گئی زکوٰۃ وجوب الادا دے باوجود اور 750 من جناب تساں کی چاہی اور کیڑی شے ہوندی ہے گوارا بھی ہوندا ہے اور کیڑی فصل ہوندی ہے اب مونگ شنگ جی 750 من تساں مونگ چاہی تے جس لے کڈ کے رکھی جی تے راتی ڈاکو پے ساری لے گئے ٹرک چ بھر کے یا کسی اگ چلائی صبح اٹھے ساری سڑی پئی ہے جی تو اب
خارج کے ہلاک کے ساتھ وہ جو عشر دینا تھا وہ بھی ساقط ہو گیا۔ خراج، جن زمینوں پر خراج ہے ان میں کاشتکاری کی ہے، کاشتکاری کی ہے تو آفت آئی یعنی سیلاب آیا، کوئی بیماری لگ گئی، کھیتی ساری ختم ہو گئی، کھیتی بالکل، تو اب خراج ساقط ہو گیا۔ خراج کو سمجھ آئی گل دی کیا کہ جی، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں قدرت میسرہ کا دوام شرط ہے واجب کی بقا کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ساقط، نصاب جب ہلاک ہو جائے، سال کے بعد مراد یہ سال تو پہلا نہیں، نصاب جب سال کے بعد ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح خارج جب اور کیڑی شاہ بینا پہ ہے ساقط ہو جائے گا، جی، اور اسی طرح کھیتی کو جب آفت دے ختم کر دیا تو خراج بھی ساقط ہو جائے گا، خراج بھی ساقط۔ ساقط ہو جائے گا جی۔ اے شاباش، چلو جی ہوں ویکو دھیان نال پڑھیے۔ والے حاضہ یعنی اس لیے کہ اس قدرت کی بقا شرط ہے واجب کی، بقا کے لیے ہم کہتے ہیں بائیں طور کے ساقط ہو جائے گی زکوٰۃ نصاب کے۔ یہ ہوں ایک ایک نو وکھرا بیان کرنے ذرا جاگی، کیوں نصاب ہلاک ہو گیا؟ نہ زکوٰۃ کیوں ساقط ہوئی نصاب کے ہلاک ہونے کے ساتھ؟ باوجہ زائل ہو جانے قدرت میسرہ کے، وہ قدرت میسرہ جو شرط تھی وجوب زکوٰۃ کے، اب وہ نہیں رہی۔ یہ تو کول شہی کو نہیں دیوے کی سنیں، اے دلیل آ گئی ساڈی خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، خلاف ہے واسطے شافعی رحمہ اللہ کے، کیونکہ ان کے نزدیک وجوب الادا کے بعد ساقط نہیں ہوتے۔ کیوں؟ باوجہ پکے ہو جانے وجوب کے اس پر قدرت پانے کے ساتھ۔ سال جو گزر گیا تو ادا کر سکتا تھی، کیوں نہیں کیتی انہیں دی؟ برخلاف اس صورت کے مسئلہ متفق علیہ کہ جب ہلاک کر دیا اس نے مال ہلاک کر دیا جی، تو اب کیونکہ باقی ہے زکوٰۃ اس پر بطور زجر اس کے لیے اس زیادتی پر، مال ہلاک کر دینا نا سال کے بعد تو یہ زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی کیونکہ اس نے تعدی کی ہے۔ ہوں سنیا جی مسئلہ مڈو شڈو، یہ جب کہ ہلاک ہو جائے نصاب تو پھر ساری زکوٰۃ بہرحال جب ہلاک ہوا بعض نصاب تو پس باقی ہے زکوٰۃ اس کے، اگر جو نصاب تو کٹ رہ جائے، سنیں ادھا نصاب رہ گیا، چوتھا حصہ نصاب رہ گیا، جنہ بھی رہ گئے انہاں واجب باقی زکوٰۃ ان دی دینی ہے جی۔ ہن دھیان کر، اے مک گئے ایک کون؟ اے زکوٰۃ والا، بھئی چونکہ ان دے وچ قدرت میسرہ جیڑی شرط سی وہ نہیں رہی تے لہذا واجب بھی اے مطلب ہے، اور اسی طرح ساقط ہو جاتا ہے عشر خارج کے ہلاک ہونے کے ساتھ، اسی طرح ساقط ہو جاتا ہے عشر خارج کے ہلاک ہو جاتا ہے۔ وجہ اس لیے کہ عشر، ان توجہ کریں، اس لیے کہ عشر تھا واجب قدرت میسرہ کے ساتھ، اون دون وکھرا کرنے، اس لیے کہ قدرت ممکنہ عشر میں ہو جاتی ہے نفس زراعت کے ساتھ، تو پس جب شرط کی گئی 9 حصے مولوی رمضان دے کول باقی رہن تے 10واں دینا ہے، تو پتہ چل گیا کہ عشر نہیں واجب مگر صفت وصولی ہونی ہے تے پھر دینا ہے۔ قدرت ممکنہ تے کھیتی گڑنے نال ہو گئی ہے جی، اس لیے کہ سنیں تو پس جب ہلاک ہو گیا خارج کل یا بعض تو باطل ہو جائے گا عشر اس کے، سارا ہو گیا تو بالکل عشر ختم، تو جے بعض ہویا تو اوندا ختم تے باقی بعض دا عشر دینا ہے۔ او وجہ او اس لیے کہ عشر نام اضافی ہے، او شے دا 10واں حصہ
یہ اسم اضافی تقاضا کرتا ہے حصہ سے باقیہ کا وجود بے نو حصے ان دے کول رہن نا تے تاں دسواں بننا ہے نا تے جو ان دے کول ہوے کچھ نہ تے دسواں کیڑی شے دا دینا ہے تیسری شے اور اسی طرح ساکت ہو جاتا ہے خراج جب کہ اذا استعلما استعصالا جب کہ بےخکنی کر دی کھیتی کی آفت نے ہن سنی بھئی ان دے وچ قدرت ممکنہ کی ہے تے میسرہ کی ہے اس لیے کہ خراج محض واجب ہے خراجی زمین پر واجب ہے کس کے ساتھ میسرہ کے ساتھ اس لیے کہ شرط ہے خراج میں قدرت پانا زراعت سے نزول مطر وجود آلات کھیتی وغیرہ ذالک پڑے جے اے اینا کچھ ہووے تے پھر او جان کے نہ کرے تے پھر بھی خراج دینا ہے لیکن اینا کچھ ہونا کی ہے میسر ہے تو پس جب اس نے معطل نہیں چھوڑی زمین اور زمین کو کاشت کیا اور کھیتی کو آفت نے ختم کر دیا تو ساکت ہو جائے گا باوجہ زائل ہو جانے میسرہ کے چلو جی وہ کتھے گیا ہے اور اسی لیے اگو پڑھنے ایک بار لین شرع بس دلیل سمجھو ان سارے دے دلیلاں پھر دوبارہ پڑھ دیں پیچھے آ گئی نے اس لیے کہ شرع شریف نے واجب کی ہے ادائیگی صفت یسر کے ساتھ کیا اس لیے کہ شرع شریف نے واجب کیا ہے ادائیگی صفت یسر کے ساتھ اگے چلو الا ترى انه خص الزکاة بالمال النام الحولی اس پر تنویر کہ کیا نہیں دیکھتا تو کہ شریعت نے خاص کیا ہے زکوٰۃ مال بھی ہووے تے بڑھنے والا بھی ہووے تے سال بھی گزرے اے سارا یسر ہے کہ اسر ہے یسر ہے ہاں جی اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ تنویر واجب کیا ہے خاص کیا ہے زکوٰۃ کو مال کے ساتھ مال نامی حولی کے ساتھ مال نامی حولی کے ساتھ والعشرہ بالخارج حقیقتاً اور شرع شریف نے خاص کیا ہے عشر کو خارج حقیقتاً کے کہ نکلے پھر دسواں حصہ ہاں جی اور خاص کیا ہے شرع شریف نے عشر کو خارج حقیقتاً کے ساتھ والخراج بالتمکن من الزراعۃ اور شرع شریف نے خاص کیا ہے خراج کو کاشتکاری کی قدرت پانے کے ساتھ جی اور شرع شریف نے خاص کیا ہے خراج کو کاشتکاری کی قدرت پانے کے ساتھ یہ اوہ جڑا پچھلے تینہ وچ بذات نہیں ہوئی وہی ہن کو ویکھ او پھر ثابت کیا قدرت میسرہ کو ہر ایک میں زکوٰۃ سے عسر سے اور اپنے اس قول کے ساتھ اس لیے کہ شرع شریف نے واجب کی ہے ادائیگی بصفت کس میں ہر ایک میں ہن ہر ایک اتے تنویر کیا نہیں دیکھتا تو کہ خاص کیا شرع شریف نے زکوٰۃ کو مال نامی حولی کے ساتھ تو یہ دلیل ہے کس کی وگرنہ ممکن ہے زکوٰۃ نفس مال میں بغیر صفتے اور اس کے بغیر کہ جو ہی مال آئے تو زکوٰۃ دیو قدرت پائی گئی ہے لیکن میسرہ کوئی نہیں ہے اور خاص کیا ہے شرع شریف نے عشر کو کس کے ساتھ اور یہ دلیل ہے کس کی وگرنہ پس امکان تو ثابت ہو گیا کس کے یہ سارا پیچھے پڑے ہونا جی اور خاص کیا ہے شرع شریف نے خراج کو کس کے ساتھ تمکن من الزراعت کے ساتھ یہ دلیل ہے کس کی کیونکہ نہیں تعلق پکڑتا خراج رقبۃ الارض کے ساتھ بھی خراجی زمین دا خام خواہ کی کرو برابر ہے کہ حاصل ہو اس کے لیے تمکن من الزراعت نزول مطر کے ساتھ اصول آلات حرث کے ساتھ یا نہ ہو خام خواہ دیو انج نہیں کیتا قدرت پاوے تے پھر خراج پھر جان کے چھڑے تے پھر وہ مجرم ہو گیا جی جی وہ استہلاک والی صورت ہے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں بائیں طور کہ ساکت ہو جائے گی زکوٰۃ نصاب کے ہلاک ہونے کے ساتھ
اور ساکت ہو جائے گا عشر خارج کے ہلاک ہونے کے ساتھ، اور ساکت ہو جائے گا خراج جب بیخ کنی کر دی کھیتی کی آفت نے، بے خنی کرتی کھیتی کی آفت نے، وجہ وہ ساری دلیل اس لیے کہ شرع شریف نے واجب کی ادائیگی واجب کی ہے اینا تنہ دی صفت یسر کے ساتھ۔ ہن تنویر کیا نہیں دیکھتا تو کہ شرع شریف نے خاص کیا زکوٰۃ کو مال نامی حولی کے ساتھ، اور خاص کیا خارج کو خاص کیا عشر کو خارج حقیقت تن کے ساتھ، اور خاص کیا ہے خراج کو تمکن من الزراعت کے ساتھ۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ساکت ہو جائے گی زکوٰۃ نصاب کے ہلاک ہونے کے ساتھ، اور ساکت ہو جائے گا عشر خارج کے ہلاک ہونے کے ساتھ، اور ساکت ہو جائے گا خراج جب بے خنی کر دے زراعت کی آفت۔ اس لیے کہ شرع شریف نے واجب کیا ہے ادائیگی کو صفت یسر کے ساتھ۔ کیا نہیں دیکھتا تو یہ کہ خاص کیا ہے شرع شریف نے زکوٰۃ کو مال نامی حولی کے ساتھ، اور خاص کیا ہے شرع شریف نے عشر کو خارج حقیقتاً کے ساتھ، اور خاص کیا ہے شرع شریف نے خراج کو تمکن من الزراعت کے ساتھ۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں بہین طور کہ ساکت ہو جائے گی زکوٰۃ، ساکت ہوتی ہے، ساکت ہو جاتی ہے زکوٰۃ نصاب کے ہلاک کے ساتھ، اور ساکت ہو جاتا ہے عشر خارج کی ہلاکت کے ساتھ، اور ساکت ہو جاتا ہے خراج جب بے خنی کر دی طرح کی آفت نے۔ اس لیے کہ شرع شریف نے واجب کیا ہے ادائیگی صفت یسر کے ساتھ۔ کیا نہیں دیکھتا تو نے کہ خاص کیا ہے شرع شریف نے زکوٰۃ کو مال نامی حولی کے ساتھ، اور خاص کیا ہے شرع شریف نے عشر کو خارج حقیقتاً کے ساتھ، اور خاص کیا ہے شرع شریف نے خراج بالتمکن من الزراعت کے ساتھ۔ شاباش جی۔ وعلى هذا قلنا ان الحانث في اليمين اذا ذهب ماله كفر بالصوم۔ اور اسی پر اہل اجل اشتراط بقائل وہ گل نا، اور اسی پر ہم کہتے ہیں کہ بے شک وہ شخص جو حانس فی الیمین ہو گیا، اس نے قسم توڑ دی، قسم توڑنے کے بعد قسم جدو قسم توڑی ادو مال ہےگا سی، قسم توڑنے کے بعد ابھی کفارہ نہیں دیا، تو جب چلا گیا مال اس کا، جب استہلاک اور ہوندا جے چلا گیا مال اس کا، تو یہ کفارہ دے روزے کے ساتھ، یہ کفارہ دے۔ ہاں جی کیا کہے جی؟ اسی لیے کہ اس قدرت کی بقا شرط ہے، واجب کی بقا کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جو شخص قسم میں حانث ہو گیا اور اس نے کفارہ ابھی نہیں دیا اور اس کا مال چلا گیا، تو یہ شخص کفارہ دے روزے کے ساتھ۔ شاباش جی، توجہ کر۔ وَعَلَى هَذَا، اور اس پر یعنی اس لیے کہ قدرت میسرہ کی بقا شرط ہے کس کے لیے؟ بقا کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بے شک حانس فی الیمین وہ کہ تھی اس کے لیے قدرت تکفیر بالمال کی، قسم ٹوٹ گئی تے مال ہے کفارہ بالمال دے سکتا ہے، جی جب چلا گیا مال اس کا، جب چلا گیا مال اس کا، تو یہ کفارہ دے دے کس کے ساتھ؟ روزے کے ساتھ۔ روزے کے ساتھ یہ کفارہ دے سکتا ہے۔ سنیں، جی اب سختی نہیں کریں گے کہ تو ستا سے تیرے کو مال سے کفارہ دینا سی نا تو، وجہ جی اس لیے کہ کفارہ بالمال واجب ہوا ہے قدرت میسرہ کے ساتھ، کفارہ بالمال، واجب ہے قدرت میسرہ کے ساتھ۔ تو پس شرط کیا گیا ہے قدرت کا، قدرت علی المال کا دوام واجب کی، بقا کے لیے کیڑا واجب؟ کفارہ بالمال، یہ تائیں جو قدرت علی المال بھی روے، تو پس جب چلا گیا مال اس کا تو منتفی ہوگی قدرت، علی المال، تو قدرت علی المال کے انتفاع کے ساتھ منتفی ہو گیا واجب کی کفارہ بالمال۔ شاباش۔ تو پس اب نہیں واجب کفارہ کس کے ساتھ بلکہ روزے کے ساتھ۔ روزے کے ساتھ۔ سنیں، جی محض قول کیا ہم نے
کہ بے شک کفارہ بالمال واجب ہے کس کے ساتھ؟ قدرت میسرہ کے ساتھ دو وجہوں کے ساتھ. وہ ہن اگلا متن آ رہے بھی دو وجہ نال ثابت کرنا ہے کہ کفارہ بالمال جڑا قسم دے وچ ہے نا ایک قدرت میسرہ نال واجب ہے تے قدرت واجب نہیں ہے. یسر ہے تے عسر نہیں ہے جی. لأن التخییر تغییر فی انواع التکفیر بالمال منع کر لا. اور اس پر کہتے ہیں ہم بے شک خانس فی الیمین جب چلا جائے مال اس کا تو کفارہ دے روزے کے ساتھ. ہاں جی اس پر کہتے ہیں ہم کہ بے شک خانس فی الیمین جب چلا جائے مال اس کا تو کفارہ دے. اس پر یا اسی پر دونوں طرح ٹھیک ہے. اور اسی پر کہتے ہیں ہم بے شک مانس کے یمین جب چلا جائے مال اس کا تو کفارہ دے روزے کے ساتھ. وجہ لأن التغيير في أنواع التكفير بالمال والنقل عنه إلى الصوم للعجز بالحال مع توهم بالقدرة فيما قد يستقبل تيسيرا للأداء بس صبر فکان قبيل الزكاة. ہاں اس لیے کہ یہ جڑا قسم دا کفارہ اے تک تو ترے واری پڑھائی بھول بھل گئی اون دے وچ او آوندا ہے میں تیناں وچوں جیڑی شے مرضی دے دے. غلام آزاد کر 10 مسکیناں نو کپڑے دے 10 مسکیناں نو 2 ٹائم دا کھانا کھلا اور 10 فطرانے. اس لیے کہ تکفیر بالمال کفارہ بالمال تکفیر بالمال کے انواع میں جو تخییر ہے اس میں پہلے تخییر ہے پہلے اے خود یسر ہے اور نقل ہے تکفیر بالمال سے روزے کی طرف باوجہ عجز فی الحال کے باوجہ اے دوسری گل ہی باوجود قدرت کے توہم کے ما یستقبلوں میں. ہن یہ تو نہیں کہ مرن تک انہیں غریب بھی رہنا مال بھی مل سکتا ہے تو قدرت کفارہ بالمال کی قدرت کا توہم ہے ما یستقبل. اس کے باوجود اب کفارہ بھی صوم کر دے تو ہو گیا ختم ہو گیا. بعد میں مال ملے دوبارہ کوئی کفارہ نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ لأن التخییر الی آخرہ ادائیگی میں تاثیر کے لیے. کس میں؟ ادائیگی میں تاثیر کے. لہٰذا ہو گیا کفارہ تکفیر بالمال زکوٰۃ کے قبیلے سے. تو جس طرح زکوٰۃ میں مال رہا تو زکوٰۃ ہے مال ہلاک ہو گیا تو اسی طرح کفارہ بالمال میں مال رہا تو کفارہ ہے. مال ہلاک ہو گیا تو نہیں ہے تو اس کا بدلہ ہے کیا؟ 3 روزے ہیں. ہاں جی کیا کیا جی؟ کفارہ بالمال کی واجب ہے قدرت میسرہ کے ساتھ. یہ 2 وجہ سے ہے. ایک تو یہ کہ تکفیر بالمال کے انواع میں جو تخییر ہے یہ تحصیل بالادا کے لیے ہے اور دوسرا تکفیر بالمال سے نقل روزے کی طرف اجاز حالی کی وجہ سے باوجود اس کے کہ مستقبل میں تکفیر بالمال کے تمام کی قدرت کا تمام ہے. یہ تحصیل کے بھئی کل بندہ امیر ہو جائے گا جی. یہ تحصیل بالادا کے لیے تو جب کفارہ بالمال جو ہے یہ زکوٰۃ کے قبیلے سے ہو گیا. لہذا جس طرح زکوٰۃ میں مال ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ ساقط ہے اسی طرح ہنس کے بعد مال ہلاک ہو جائے تو تکفیر بالمال ساقط ہے اور کفارہ دے کیا کرے وہ اب جو ہے نا وہ روزے رکھے جی. آگے سمجھے لے ہن دیکھو درو کہ ماذ ہم نے کہا ہے کہ کفارہ بالمال واجب ہوا ہے کس کے ساتھ؟ 2 وجہ سے. ہن 2 وجہ سمجھ. ایک ان 2 وجہوں کی وہ ہے کہ بیان کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ. کیڑا قول؟ اس لیے کہ تخییر تکفیر بالمال کے انواع میں یہ جو تخییر ہے یہ دلیل ہے یسر کی. اے تخییر اے دلیل ہے او کمیں بنی؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا ہے قسم توڑنے والے کو کفارے کے کفارہ بالمال کے انواع کے درمیان چاہے تے غلام آزاد کرے چاہے تے ایک ہی ہے نہ تحصیر ہے تنگی تے ایو ہی کرنا ہے انج نہیں بلکہ یہ
تحصیل ہے وجہ ہوں سنیا جو مسئلہ بڑا ضروری تے بڑا اوکھا مولوی ویس ستا پہ اس لیے کہ خیار کی امور غیر متماثلہ فی المعنی کے درمیان کی مانن جو متماثل نہیں ہے ایسے امور کے درمیان خیار جیسا کہ کفارے کے انواع جیسا کہ ایتھے جڑے تین نے غلام اور شے وے کپڑے کھانا بکھرے بکھرے نے جیسا کہ کفارے کے انواع تو یہ جو خیار ہے نا متعدی ہوتا ہے اثر اس خیار کا معنی کی طرف تو پس خواہ مخواہ یہ فائدہ دے گا تحصیل کا فائدہ دے گا خیار ایسے امور کے درمیان جو معنی ہے یہ جو خیار ہے یہ متعدی ہوتا ہے اثر اس کا کدھر ان کے معنی کی طرف تو لہٰذا یہ خیار ہونا یہی تو آسانی ہے اور تینوں پتر اختیار ہی اندر کو پیسے لے آنے نہیں اج ٹائم ملی اج چلا جائیں کل ملی کل چلا جائیں تو جس وقت ٹائم ملی لے ہمیں یہ آسانی ہے کہ نہیں یار ہونے جا کے پیسے لے کے آ ایک ہی ہے سمجھتے نہیں ہو جی ایشا بس توجہ کریں لے انا ہو اس لیے کہ جب ثابت ہو گیا بندے کے لیے خیار تو بندہ توفیق دیا جائے گا اس کی جو کیا ہوگا بندے پر جیسا کہ مسافر اس کو اختیار دیا کس کے درمیان یسر ہے کہ کوئی نہیں انج تو نہیں بے روزہ نہیں رکھنا تے او رکھ سکتا ہے تامی نہیں رکھ سکتا تے روزہ رکھنا ہے پاہمیں ڈگے مرے رکھ انج تو نہیں نا جی ایشا پاسے ہون دھیان کریں اور اگر ہوتا واجب اور اگر ہو واجب عین ایو ہی کرنا ہی تو ہوگا وہ جیسا کہ صحیح مقیم واجب ہے اس پر صرف روزہ اور کچھ نہیں کر سکتا کہ افطار دی اجازت ہے نہیں ہے جی ہون سنیا جی او سی لِأَنَّ الْخِيَارَ بین امور نال دوجی گل سمجھانی ہور برخلاف مولوی جی خیار کے وہ خیار جو ہو امور متماثلہ فی المعانی کے درمیان برخلاف ایتھے کی ہوندا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اگر نقتلو یہ کہ قتل کرو تم اپنے آپ کو یا نکالو تم اپنے آپ کو کس سے اپنے گھروں سے کیونکہ اثر اس کا بند ہے صورت پر کس پر اور نہیں اعتبار کس کا تو پس فائدہ دیتی ہے وجوب فائدہ دے گا وجوب کی تاکید کا نہ کہ کو نہیں کھانے چ پئی اپنے آپ نو قتل کرو یا اپنے آپ نو اے بظاہر دو صورتاں نے دوویں اوکھیاں نے گھر چھڈ کے نکل جانا اے بھی اپنے آپ نو مارنا تو لہٰذا ایتھے جڑا او ہے نا یہ وجوب کی تاکید کے لیے ہے تأثیر کے لیے نہیں ہے ہر جگہ او تخییر کے لیے تأثیر کے لیے تخییر تو ہوتی ہے لیکن تأثیر نہیں ہوتی جی اور تخییر اچھا جی ہن سنیں جی اور مسئلہ نمبر 9 اور تخییر صدقات الفطر میں کس میں بے نصف سا گندم دا پورا سا فلانا پورا سا اتھے بھی تخییر ہے اور تخییر صدقات الفطر میں کیونکہ اختیار دیا گیا اس میں نصف سا من برن کے درمیان سا من شعیر وغیرہ کے درمیان یہ ثانی کے قبیلے سے ہے آئندے بچوں جیڑا بھی کرنا سونا او انہیں دینا ہے پس نہیں وارد ہوگا یہ کہ لازم آتا ہے یہ کہ ہو صدقات الفطر بھی واجب کس کے ساتھ بابا جان حالانکہ صدقات الفطر جو ہے یہ صفت یسر کے ساتھ واجب نہیں صفت عسر کے ساتھ واجب ہے وضاحت ہوندی ہے جی سنیں یہ واقعے کے خلاف ہے اے پہلی دلیل آ گئی
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਖਿਆਰ ਬੈਨਾ ਉਮੂਰ ਗੈਰ ਮੁਤਮਾਸਲਾ ਫਿਲ ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਿਆਰ پورے متماثلہ فی المعنی کے درمیان یہ ہوگا ਇਹ ਖਿਆਰ ਯੁਸਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਰ ਯੁਸਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ہے اور ثانی وہ ہے کہ بیان کیا ہے اس کو مصنف رحم اور دوسری دلیل یسر دی کہ بیان کیا مصنف رحم اللہ نے اس کو اپنے اس قول کے ساتھ ون نقلا ان عطف ہے انا کے انا لے انا کے اسم پر یعنی اور شروع دلیل اور اس لیے کہ نقل تکفیر بالمال سے روزے کی طرف باوجہ عجز فی الحال کہ عجز کیوں آیا مال کے چلے مال چلا گیا باوجود قدرت کے توہم کے کس پر مال پر کس میں مستقبل میں تو یہ کیا ہے تحصیراً للادائے یہ منصوب ہے للتمجیز اور یہ قائم مقام ہے انا کی خبر کے اور خلاصہ ایتھے کی بنیا پلے کچھ نہیں پیا حاصل یہ ہے حکم کا نقل ہو جانا تکفیر بالمال سے کدھر روزے کی باوجہ ہو جانے حانس کے عاجز فی الحال کس سے تکفیر بالمال تے باوجود توہم حانس کی قدرت کے تکفیر بالمال پر کس میں مستقبل میں اس دے باوجود روزے رکھ لا یہ کیا ہے آسانی ہے کس پر اور اس پر تے ای یسر ہے کہ نہیں سمجھے انج نہیں ہے گا صبر کر جدو مال آوے کفارہ بالمال ہی دینا ہی اے اسر سی تے جدو نہیں تے روزے رکھ لا کیونکہ ممکن ہے اس کے لیے خروج عہدہ سے کس کے ساتھ روزے کے ساتھ فی الحال یہ کیڑی شے ہے یسر ہے یسر ہے اور نہیں اعتبار سنے ہی اچھا ہوں ایک نمبر سوال دا جواب شیخ فانی ہے نا جی اس نے فدیہ دیا بعد میں انہیں کشتہ فلاد کھادا تے جناب وہ جوان ہو گیا تو پتر انہوں نے میرے 2 شادیاں کٹھیاں کراؤ تے ابا ہوں پچھلے فدیے بھی ختم نہیں قضا بھی کرنی ہوں اوتھے شیخ فانی دا مرن تک شیخ فانی رہنا لازم ہے تا اے فدیہ بنے دا ورنہ قضا لازم ہے آئندے وچ اور نئی معتبر عجز مستدام فی العمر حانس کے حق میں بھی انہیں روزیاں نال کفارہ دیتا تے بعد وچ مرن تک غریب روے تے تاں روزے کفارہ بنن گے جی امیر ہو گیا تے ختم ہو جان گے نفلی بنن گے تے کفارہ بالمال دے اے کوئی شرط نہیں اے نہیں ہے سنے ہی جیسا کہ اعتبار ہے عجز مستدام ہمیشہ کس میں شیخ پانی کیا ہے ایک اور مسئلہ بچ فرق والا دسیا نا جو کھانے چ پئی کوئی نہیں ہے بلا ہوئے اگے جی جب ثابت ہوگی یہ بات کہ انہا کی بالمال یہ واجب ہے کس کے ساتھ یسرا کے ساتھ تو پس ہو گیا کون تکفیر بالمال من قبیلے کس چیز میں کہ قدرت کے بقا کی شرط میں واجب کے پس جب ہلاک ہو گیا مال تو ساکت ہو جائے گا کفارہ بالمال اور منتقل ہو جائے گا وجوب روزے کی طرف ضرورتاً جیسا کہ ساکت ہو جاتی ہے زکوٰۃ حساب کے ساتھ ہو جائے گا ہونے کے ساتھ اس لیے کہ یہ کہ تخییر تکفیر بالمال کے انواع میں تکفیر بالمال کے انواع میں اور اس لیے کہ نقل تکفیر بالمال سے تکفیر بالمال روزے کی طرف واسطے عجز کے ہے فی الحال باوجود قدرت کے توہم کے اور کیڑی قدرت المال کے ما یستک اس میں اس زمانے میں جو آگے آ رہا ہے اس زمانے میں جو آگے آ رہا ہے تو ما یستقبلوں میں سنیں مستقبل مستقبل میں واسطے آسانی کے ادائیگی کے لیے اچھا جی پس ہو گیا بس ہو گیا کون تکفیر بالمال زکوٰۃ کے قبیلے سے زکوٰۃ کے قبیلے سے شابہ جی شابہ جی تکفیر
بالمال کے انواع میں، اور اس لیے کہ نقل تکفیر بالمال سے روزے کی طرف واسطے عجز فی الحال کے باوجود قدرت کے توہم کے مستقبل میں تحصیل للادا کے لیے ہے، تحصیل للادا آسانی کرنے کے لیے ہے، ادائیگی کے لیے۔ تکفیر بالمال زکوٰۃ کے قبیلے سے۔ شاباش نے کیا تکفیر بالمال کی انواع میں اور نقل تکفیر بالمال سے روزے کی طرف عجز واسطے عجز فی الحال کے باوجود قدرت کے توہم کے مستقبل میں تحصیل واسطے آسانی کے ادائیگی کے لیے بس ہو گئی تکفیر بالمال زکوٰۃ کے قبیل سے۔ اگے جی الا ان المال هنا غیر عین فای مال اصابه من بعد دامت به القدرت۔ بس سوال ہے، اس کا جواب ہے اگوار ہے جی، مگر یہ کہ مال یہاں معین نہیں، جی پس جون سا مال اصابہ پہنچا اس کو بعد اس کے تو ہمیشہ رہے گی اس کے ساتھ قدرت۔ ہاں جی مگر یہ کہ مال یہاں غیر معین ہے، بس جون سا مال پہنچے گا اس کو بعد او ہانس کو جی بعد اس کو تو ہمیشہ رہے گی اس کے ساتھ قدرت۔ پھر ایک باری مگر یہ کہ مال یہاں غیر معین ہے، بس جون سا مال پہنچے گا ہانس کو بعد اس کے تو ہمیشہ رہے گی اس کے ساتھ قدرت۔ انہوں نے دیکھو ذرا جی، اللہ ان المال ہونا یعنی غیر عین اے غیر بلکہ وجوب بے مطلق المال ہے، اور جن نے قسم دا کفارہ دینا ہے اندر واسطے کوئی مال معین تو نہیں نا بھی اینے، صرف اینا ہے کہ بھی وہ کفارہ انہیں دینا ہے بھی بالکل کنگال نہ ہوئے جی، تو جیڑا بھی مال اندر کول ہوئے وہ کفارہ دے سکتا ہے۔ کوئی زکوٰۃ خاص مال ہے نا، ایتھے مطلق مال ہے، سنے ہی وہ قسم تروڑی ہے تو بڑولے چ کنک پئی کھانے واسطے تو اندر بچ انہوں دے سکتا ہے کہ نہیں قسم دا کفارہ دے سکتا ہے جی۔ پس جون سا مال پہنچے گا اس کو کس کو بعد اس کے، کس کے بعد بعد ہنس کے اور بعد جون سا مال پہنچے گا تو دائم رہے گی اس کے ساتھ قدرت۔ یعنی دائم دا مطلب کی ہے، دائم دا کہ تروڑ تے آ گئی ہے، یعنی ثابت ہو جائے گی اس کے اس مال کے ساتھ قدرت، اس کے آنس کے لیے قدرت ثابت ہو جائے گی۔ سمجھے ہی وہ سوال جب تک کو کر دیا پلے اس میں سمجھو نا کہ اس نے قسم کا کفارہ نہیں دیا، مال ہو گیا ہلاک تے روزے بھی نہیں رکھے، 20 دن بعد انہوں مال پھر لب گیا تے لہٰذا ہون پھر قدرت بحال ہو گئی، قدرت ہون پھر کفارہ کندے نال دینا ہے؟ روزے نال نہیں۔ زکاة کو سوال جب پڑھ دیا سوکھا ہو جائے گا۔ زکاة وچ اے وے کہ نصاب سال تو بعد ہلاک ہو گئے، یہ زکاة ساقط ہے، مہینے بعد کروڑ دا مالک ہو گیا، ہون اج تو پھر نواں نصاب شروع، پھر سال گزرے گا تے زکاة ان دے نال پچھلا نصاب بحال نہیں ہونا، ایتھے پچھلی قدرت بحال ہو جانی۔ ہن دیکھو دفعہ ہے دخل مقدر کا، تقریر کہ کفارہ بالمال جب کہ ہے زکوٰۃ کے قبیلے سے، آکھیا نہیں فکان من، ایتھے سوال ہے جب کہ ہے کس سے، حتیٰ کہ ساقط ہو جائے گا کفارہ بالمال، مال کے جیسا کہ زکوٰۃ ساقط ہو جاتی، تو جدو زکوٰۃ دی مثل ہے تو پس اب ضروری ہے یہ کہ نہ لوٹے وجوب کفارہ بالمال ہانس پر مال آخر کے حصول کے ساتھ سکوت کے بعد، جیسا کہ زکوٰۃ میں کھانے چ پئی جے بھئی ایک باری ان کو مال ہلاک ہو گیا، 20-25 دن بعد نواں مال لبا ہے تے لہٰذا ہن روزیاں دا کفارہ دے وہ نواں مال تے ہو رہے، پچھلا مال تے ختم ہو گیا، جیسا کہ زکوٰۃ میں ہوتا ہے، جیسا کہ باوجود اس بات کے کہ تم کہتے ہو
کہ بے شک واجب ہے اس پر کفارہ بالمال جب حاصل ہو گیا اس کے لیے مال آخر یہ تاں جے 3 روزے نہیں رکھے تاں اور جے رکھ چکیا تو گل ختم ہو روزے نہیں رکھے مہینے بعد مال لب گئے تو ہن پھر وچ روزے رکھنے دا موقع ملیا نہیں رکھے تو ہن پھر کفارہ بالمال دینا ہے یہ کیوں فرق بنیا حالانکہ زکوٰۃ دا مال نواں لب جائے تو نواں نصاب شروع ہونا ہے پچھلا نصاب بحال نہیں ہونا تحریر الجواب کہ ان دونوں میں تکفیر بالمال میں اور زکوٰۃ میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ او جڑا او مال معین تے غیر معین وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کس کے ساتھ او مال نامی حولی مال معین کے ساتھ تو اب اس کے ہلاک ہونے کے بعد نہیں لوٹے گا کون بے حصولے حتیٰ کہ نہ گزرے اس پر سال تے ہونے دی زکوٰۃ پچھلی دیو یہ کوئی نہیں ہے گا کیونکہ یہ وکھرا مال ہے او مال معین وکھرا سی اور بہرحال کفارہ بالمال پس نہیں تعلق پکڑتا یہ کفارہ کس کے ساتھ پیچھے دسیا ہے جی او پچھلے صفحے تھے بلکہ وجوب بطلا کے مال ہے جی تو مال معین نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ اس لیے کہ مقصود وہ شے جو صلاحیت رکھے کس کی تقرب بننے کی وہ کیا ہے وہ موجب للثواب ہے ساتر لاسم الہنس ہے اس لیے کہ مقصود وہ شے ان دے وچ مقصود کیڑی شے ہے قسم توڑنے تو بعد مقصود وہ شے ہے جو صلاحیت رکھے کس کی تقرب کی کس طرح کہ واجب کرنے والی ہو کس کو اور ساتر ہو کس کے لیے گناہ کے لیے تو پس مال موجود وقت الہنس ایک تے حاصل بعد الہنس اس میں سے برابر ہے ان دے وچ برابر نے جی تو پس جون سا مال حاصل ہو گیا اس کو بعد ہنس کے ثابت ہوگی اس کے لیے پس اسی لیے بالمال واجب ہے کفارہ بالمال واجب ہے سمجھائے جی اے فرق ہے کندے وچ یہ تاں جے وچ روزے نہ رکھے پھر کہہ رہے جی روزے رکھ لے نا تو گل ختم ہو گئی چلو جی مگر یہ کہ مال یہاں اور کتھے نہیں معین زکوٰۃ وچ پس جون سا مال پہنچا مال ہو اس کو شخص کو نہیں آنس کو بعد اس کے بعد کس کے بعد کے تو ہمیشہ رہے گی اس کے ساتھ قدرت ہمیشہ دا مطلب وچ مال تو مک گیا سی اے صحابہ تھا تو ثابت ہو جائے گی اس کے ساتھ پھر قدرت ہاں جی شابہ جی مگر یہ کہ مال یہاں غیر معین ہے پس جون سا مال پہنچے گا ہانس وہ ہنس کے بعد ہمیشہ رہے گی اس کے ساتھ قدرت اگر یہ کہ مال یہاں غیر معین ہے پس جون سا مال پہنچے گا ہانس کو بعد ہنس کے ثابت ہو جائے گی اس کے ساتھ قدرت ایک جملہ اور پڑھ لو پھر وہ مسئلہ وچ پھنس جانا جی کنے جی ہوندا جی کیتا مطالعہ اے پڑھ لو نا جی لہذا صاب الاستهلاك الهلاك هنا لانعدام التعدي على محل مشغول بحق الغير بڑا اہم مسئلہ جی اسی لیے استہلاک ہلاک کے مساوی ہے یہاں اسی لیے زکوٰۃ وچ استہلاک کرے تے زکوٰۃ دینی ہے کفارہ بالمال قسم تروڑی تے مال ہلاک کر دیتا ہے ہلاک ہو گیا ہلاک کر دیتا دونوں صورتوں میں کفارہ بالمال ختم روزے رکھ سکتا ہے تو اسی لیے استہلاک ہلاک کے مساوی ہے یہاں کیوں باوجہ نا تعدی کے محل میں ایسا محل جو مشغول ہے غیر کے حق کے ساتھ غیر کے سال تو بعد مولوی جی تواڈے لکھ وچ 2500 غریباں دا حق رل گیا تے قسم تروڑنے تو بعد تواڈی دولت وچ 10 مسکیناں دے کپڑے 10 دا کھانا رلیا نہیں لہذا ہلاک کیتا ہے یا استہلاک ہے
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੜਦਿਆ ਸ਼ਰਾ ਜ਼ਕਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤਹਿਲਾਕ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ 2.5,000 ਇਹਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਵੇਖ ਉਹ ਯਾਨੀ ਪੜੀਏ یعنی اس لیے کہ مال نہیں معین کس میں، تو مال کا بنفس ہی ہلاک ہونا یا حانس کا ہلاک کرنا مال کو، یہ برابر ہے وجوب کفارہ بالمال کے سکوت میں۔ پس جیسے ساقط ہو جائے گا کفارہ بالمال کس کے ساتھ، اسی طرح آگے سمجھ یہ کیوں، یہ اس لیے کہ مال جب کہ نہیں معین کس میں، تو پھر نہیں پائی گئی تعدی حانس کی طرف سے محل پر، ایسا محل جو مشغول ہے کس کے ساتھ، حتیٰ کہ کہا جائے کہ واجب اس پر کیا کی وجہ سے بطور زجر کرتے ہوئے اس کے لیے تعدی پر، یہ تو تا کہنا سی، یہ تو ہویا کوئی نہیں، برخلاف زکوٰۃ کے، کیونکہ مال زکوٰۃ میں کے لیے، تو پس جب ہلاک کر دیا اس نے مال و سال تو بعد، تو نہیں ساقط ہوگی زکوٰۃ اس کے واسطے پائی جانے تعدی کے مکلف سے محل پر جو مشغول ہو چکا تھا، کیونکہ غیر دا وچ 2.5,000 رل چکے سی کندہ غریباں دا جی، تو پس واجب ہے اس پر زکوٰۃ زجر کرتے ہوئے اس کے لیے، اور آگے جی سمجھے اے فرق جی، اور اسی لیے تو برابر ہے استہلاک ہلاک کے یہاں اتیا پٹی کوڑ باوجہ منعدم ہونے تعدی کے محل پر، تعدی کندی حانس دی محل پر، ایسا محل جو مشغول ہو غیر کے حق کے ساتھ، کیونکہ اندے وچ مال متعین ہی نہیں ہے گا جی۔ ہاں جی، اور اسی وجہ سے مساوی ہے استہلاک ہلاک کے یہاں وجہ منعدم ہونے تعدی کے محل پر، ایسا محل جو مشغول ہے غیر کے حق کے ساتھ، اسی لیے مساوی ہے استہلاک ہلاک کے یہاں بوجہ منعدم ہو جانے تعدی کے محل پر، ایسا محل جو مشغول ہے غیر کے حق کے ساتھ۔